گیا، کسی کا شوہر آ گیا، جب وہ جیل میں آ رہا تھا گھر والے رو رہے تھے، جیل والے مسکرا رہے تھے، جب وہ جا رہا ہے تو گھر والے مسکرا رہے ہیں، لڈو بانٹ رہے ہیں، جیل والے رو رہے ہیں۔ بلا تشبیہ جب بندہ اس دنیا میں آتا روتا ہوا آتا ہے، بچہ مسکراتا ہوا نہیں روتا ہوا آتا ہے، اور اگر نہ روے تو جو نرس ہوتی ہے انجیکشن لگا کے رولاتی ہے، مار پیٹ کے رولاتی ہے، جانتی ہے کہ روئے گا نہیں تو بالک سوستھ نہیں ہوگا، روتا ہوا آ رہا، لیکن وہ رو رہا ہے، بے چین ہے، اسے جیل ہو گئی مگر گھر میں لڈو بٹ رہا ہے، کوئی دادا بن گیا، کوئی نانا بن گیا، کوئی ماما بن گیا، کوئی چاچا بن گیا، کوئی بھائی بن گیا، سب مسکرا رہے ہیں، گھر میں خوشیاں ہیں، آنے والا رو رہا ہے، لیکن 70 80 90 سال کے بعد جب اس نے دنیا چھوڑی، جنازے کی چرپائی پہ اسے لٹا دیا گیا تو پورا گھر رونے لگا، کسی کا سہاگ جا رہا ہے وہ رو رہی ہے، کسی ماں کا دلارا جا رہا ہے وہ رو رہی ہے، کسی باپ کا بازو جا رہا ہے وہ رو رہا ہے، کسی کا پوتا جا رہا ہے، سب رو رہے ہیں، گھر میں ماتم ہے، مگر وہ جنازے کی چرپائی پہ مست ہو کر مسرور ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے، اے میرے رونے والوں کاش تم بھی وہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں، کاش تم بھی وہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ارے سن، اب تک اللہ کرے سمجھ میں آئے، اب تک میں قید کی زندگی میں تھا، آج میں آزاد ہو رہا ہوں، آج یہ غلام اپنے ماتھے کی نگاہ سے مصطفیٰ کے رخ بددعا کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ سرکار غوث العظم، علماء اہل سنت، یہ بات دماغ میں رکھیے گا کہ ہر عاشق کی تمنا، نہ جانے کتنے لوگ کہتے ہیں، آج ہی 2 4 لوگوں نے کہا حضور بس دعا کیجئے کہ مدینہ منورہ کی حاضری ہو جائے، میں نے کہا انشاءاللہ دیار حبیب میں پہنچ جاؤ، میرا سلام کہنا، آپ کی خواہش ہے کہ نہیں مدینہ جانے کی؟ سب کی ہے نا۔ میں اس مرکزی اسٹیج پہ جو مغربی ہندوستان کی ایک مرکزی درسگاہ کا حامل بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں کہ موت جو ہے وہ مدینے کے ویزے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، پاسپورٹ پہ مدینے کا ویزا لگ جائے اس سے کہیں زیادہ بہمولیہ موت ہے۔ کیا ہے؟ موت۔ کیوں؟ کیونکہ جب ویزا لگے گا تو مدینہ جائے گا، کیا دیکھے گا؟ مسجد نبوی دیکھے گا، محراب نبوی دیکھے گا، گنبد خضرا دیکھے گا، سنہری جالی دیکھے گا، ستون مبارکہ دیکھے گا، صفہ کا چبوترا دیکھے گا، فاطمہ کا گھر دیکھے گا، جنت البقیع دیکھے گا۔ ارے جب مدینے کا ویزا لگے گا تو روضہ دیکھے گا، روضہ، لیکن جب موت آئے گی تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے گا۔ آئے موت آ، جس حال میں آ، جس رنگ میں آ، جس ڈھنگ میں آ، چاہے تو بندوق کی شکل میں آ، چاہے تو تلوار کے روپ میں آ، چاہے تو نیزے کے روپ میں آ، چاہے تو میزائل کی بن کے آ، چاہے تو بم بن کے آ تو صحیح، چاہے تو چیچنیا میں آ، چاہے بوسنیا میں آ، چاہے برما میں آ، چاہے تو عراق میں آ، چاہے سیریا میں آ، چاہے تو گجرات میں آ، تجھے سنی مسلمان گلے لگانے کو تیار ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موت تو ہمیں مٹانے کے لیے نہیں بلکہ ہم غلاموں کو مصطفیٰ سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ ماشاءاللہ، رک جائے، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے کیونکہ فلائٹ نہ میری اجازت سے لینڈ ہوگی نہ آپ کی اجازت سے ٹیک آف ہوگی، مجھے احمد آباد تک جانا ہے، فجر تک پہنچنا ہے، دعا کیجئے گا پہنچ جاؤں۔ میں بہت تیزی سے 5-6 منٹ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، اجازت ہے نا؟ اس لیے پوری زندگی کے ساتھ کہ یہ ہے
नबी का जलवा वही तो है। बस मुस्तफा राजी तो खुदा राजी। पीछे पीछे चलना बिला वजह नहीं चलना है, बजरिए मुस्तफा चलना है। अच्छा अब देखिए बारिश होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारा अकीदा क्या है, अल्लाह ने बरसाया। किसने? लेकिन ये साइंसदा क्या कहते हैं, ये वैज्ञानिक लोग, बादल ने बरसाया। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, फाइले हकीकी वही है, लेकिन वो सबब बनाता है, एक कारण बनाता है, एक वजह बनाता है। मिसाल के तौर पे जमीन से बुखार उठा, खलाओं में गया, बादल बना, बादल से मिले, हाइड्रोजन नाइट्रोजन इकट्ठा हुई, पानी बना, जमीन पे गिरा। हमने कहा खुदा ने बरसाया, साइंसदान ने कहा बादल ने बरसाया। तो सबब अल्लाह ने बादल को बनाया। किसने बनाया? बादल को बनाया। ऐसे ही ये जो हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहे हैं ना, बिला वजह नहीं है। अल्लाह ने हमारे इस ट्रांसफर को भी सबब से मुसब्बब किया। हम पहले आत्मा जगत में थे, वहां से चले बाप की पीठ में आए। उस पीठ में आने का सबब क्या बना? अमरे रब, हुक्मे रब, कुन फयकून। तवज्जो, ये फाइनल टच है। अमरे रब ये कारण बना। अच्छा, बाप की पीठ से मां के पेट में आए, इसका कारण क्या बना? निकाह। क्या बना? जोर से बोलो। माँ बाप ने निकाह किया, हमारा वजूद हो गया। और यही औरत का वाहिद शरई इस्तेमाल है। गैर शरई इस्तेमाल तो करोड़ों है। साबुन तेल के प्रचार में औरत का इस्तेमाल, हवाई जहाज में औरत का इस्तेमाल, एयरपोर्ट पे औरत का इस्तेमाल, अल्लाह जाने कहां कहां करोड़ों गैर शरई इस्तेमाल। इतने गैर शरई इस्तेमाल को देख के हम औरत को हराम थोड़ी ना कहेंगे। वो जो एक शरई इस्तेमाल है उसे फॉलो करेंगे। तो किसी चीज के अगर करोड़ों गैर शरई इस्तेमाल हो और एक शरई इस्तेमाल हो तो हम करोड़ों को नहीं देखेंगे, उस एक को देखेंगे। अब मैं समझता हूं कि आप पहुंच गए होंगे जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, है ना। जैसे ये सामने वीडियोग्राफी हो रही है, इसका एक प्रोग्राम चल रहा है, दीन और सुन्नियत की बात हो रही, यही शरई इस्तेमाल है। अब जो गैर शरई इस्तेमाल, उससे हम परहेज करेंगे। अल्लाह हम सबको परहेज की तौफीक दे। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल जिंदगी के साथ। तो निकाह कारण बना जो शरई इस्तेमाल है। अब आइए, मां के पेट से इस दुनिया में आए, इस मुसीबतिस्तान में, इसका कारण क्या बना? परसव पीड़ा, लेबर पेन, दर्दे ज़ह जो हमारी मां बहनें उठाती हैं, दर्द, वो दर्द कारण बना, जिस दर्द के जरिए हम उस दुनिया से इस दुनिया में आए। अच्छा, अब इस दुनिया के बाद अगली दुनिया कौन है? भूलना मत, अगला स्टेशन वही है, कब्र। बोलिए, वहां जाने का कारण क्या बना? कब्ज़े रूह। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा, कब्ज़े रूह। हजरत मलकुल मौत ने रूह निकाली, हम दुनिया से कब्र में पहुंच गए। समझ में आ रही बात? अब आइए, अगला स्टेशन हश्र है। कब्र से हश्र में जो हम गए, उसका कारण क्या बना? क्या कारण होगा? सूरे इसराफील। हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, सब कब्रों से निकल निकल के महशर, सब महशर में, मैदान कयामत में। तवज्जो, अब अगला और आखिरी स्टेशन जन्नत है। हमें महशर से जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह। उस ट्रांसफर का कारण क्या होगा? आवाज आई शफाअत मुस्तफा। समझ लो, शफाअते, जोर से बोलो। मतलब साफ है, कुछ भी कर ले, दामने महबूब पकड़ के ही जन्नत में जाना है। और उसको यूं भी समझ लीजिए एक फाइनल मिसाल के जरिए कि ये कै उंगली है? इधर वाले बताओ, 3 है ना? त्रा क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, त्रा, हाँ, जो भी कहते हो, 3। तीनों बराबर है साइज में? नहीं। जो सबसे बड़ी वो सबसे ऊपर, जो उससे छोटी वो उसके नीचे, जो सबसे छोटी वो सबसे नीचे। ठीक है, तीनों एक दूसरे से अलग है, और मिला दो तो मिल जाए, अलग करो तो अलग। मगर इसमें ये जो बीच वाली है, मोस्ट सिग्निफिकेंट फिंगर, ये बड़ी खास है। इसका कनेक्शन डुअल है। ये ऊपर वाली से भी कनेक्ट होती है, नीचे वाली से भी।
اب اس سے زیادہ آسان مثال میں نہیں دے سکتا، اس لیے سمجھو، یہ اوپر سے بھی کنیکٹ اور بولو نیچے سے بھی کنیکٹ ہوتی ہے۔ ہاں اگر یہ نیچے والی چاہے کہ میں چھلانگ لگا کے کود کر جمپ کر کے اوپر والی سے کنیکٹ ہو جاؤں، تو جب تک بیچ والی سے کنیکٹ نہیں ہوگی اوپر والی تک نہیں پہنچے گی۔ اللہ اوپر نیچے سے پاک ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا تھا۔ بلا تشبیہ خدائے بزرگ و برتر نے، علماء کی توجہ چاہوں گا، آخری جملہ ہے گفتگو کا، خدائے بزرگ و برتر نے نیچے والوں کی ہدایت کے لیے، مارگ درشن کے لیے ایک بیچ والا بھیجا۔ اللہ کرے یہ بھیجا آپ کے بھیجے تک پہنچ جائے، تاکہ جس کام کے لیے بابا صاحب نے مجھے یہاں بھیجا ہے وہ آپ کے کام آ جائے۔ پھر سنیے، خدائے بزرگ و برتر نے نیچے والوں کی ہدایت کے لیے ایک، زور سے بولو، ایک بیچ والا بھیجا، اور اسے بیچ میں رکھا۔ کہاں رکھا؟ بیچ میں۔ کیوں؟ تاکہ سب سمجھ جائیں کہ محبوب رب اور سب کے بیچ کی کڑی ہے، بیچ کی کڑی ہے، بیچ میں اسی لیے ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ نہ رب کی طرح ہے نہ سب کی طرح، نہ رب کی طرح ہے نہ سب کی طرح۔ گویا بیچ میں رکھ کر دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں، بیچ میں رکھ کر گویا رب یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے، ہم نے آپ کو بیچ میں رکھا تاکہ آپ مجھ سے لیتے رہو، میرے بندوں کو دیتے رہو، قرآن مجھ سے لو، بندوں کو دو، ایمان مجھ سے لو، بندوں کو دو، ضابطۂ اخلاق مجھ سے لو، بندوں کو دو، طرز حیات مجھ سے لو، بندوں کو دو، جیون شیلی مجھ سے لو، بندوں کو دو، فرضیت نماز مجھ سے لو، بندوں کو دو، زکوٰۃ کی فرضیت مجھ سے لو، بندوں کو دو، مناسک حج مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ اسی لیے تو بیچ میں رکھا تاکہ جاہو جلال مجھ سے لو، بندوں کو دو، فضل و کمال مجھ سے لو، بندوں کو دو، حسن و جمال مجھ سے لو، بندوں کو دو، جود و نوال مجھ سے لو، بندوں کو دو، برگزیدگی مجھ سے لو، بندوں کو دو، بلند پائیدگی مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ اسی لیے تو بیچ میں رکھا تاکہ نعمتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو، برکتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو، رحمتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو، رفعتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو۔ بلا اے محبوب، ہم نے آپ کو بیچ میں اسی لیے رکھا تاکہ آپ کو جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو، اور اے میرے بندوں تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لیتے رہو۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان، ارے سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنے عقیدے کو واضح کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ارے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ آباد، زندہ آباد، ماشاءاللہ، زندہ آباد۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا، لیکن آپ جمے ہیں اور جمے رہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی تھوڑی دیر میں صاحب سجادہ بھی ہوں گے، اور خانقاہ قادریہ چشتیہ برکاتیہ کے صاحب سجادہ حضور امین ملت وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اس فقیر کو اجازت دیجئے، لیکن آپ جم کے بیٹھے رہیے۔ مولا کریم ہم سب کا سننا سنانا اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ بیٹھے، بیٹھ جائیں۔ جاسوس اور پرسوس بیان سے اپنے قلوب کو ٹھنڈک پہنچایا آپ نے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضور صاحب سجادہ سیدی شاہ مخدوم گرامی سید علی اکبر شاہ صاحب قبلہ جیلانی کو، علامہ ابو صالح قادری شمسی کو، کہ جامعہ فیض اکبری کے اس پاکیزہ احاطہ نور میں ایسی تابندہ شخصیت کو بلانے کا شرف حاصل کر لیا کہ جس کے قدم کی